یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں نے کھانے کی پسند کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، انٹینشنلی نکالا. کسی کے کہنے پہ پسند؟ نہیں. اب میں نے جب یہ سوچا کہ انسان جو ہے اس کو کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے وہ صحت مند رہ سکتا ہے، اور وہ کھانا کھانا چاہیے جو آپ کو بیمار نہیں کرتا تاکہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. تب سے میں نے کھانے کی خواہش کو اپنے اندر سے نکال دیا، جبر نہیں کیا، خواہش کو ختم کیا ہے. اب میرے سامنے کتنا بھی اچھا کھانا پڑا ہو تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کھاؤں، تو میں بہت سمپل سا بوائلڈ فوڈ لیتی ہوں یا گرلڈ فش لے لیتی ہوں، سیلڈ لے لیتی ہوں، اس طرح سے. کہیں یہ فیئر تو نہیں کہ کہیں موٹی نہ ہو جاؤں، بلکی نہ ہو جاؤں؟ نہیں، اس سے وہ تو آپ ایکسرسائز سے بھی مینٹین کر لیتے ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوالٹی لائف، ہیلدی لائف گزارنا، تو پھر آپ کو اپنے کھانے پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ایک جو عورت ہے وہ اپنے حسن کے لیے اور اپنی خوبصورتی کے لیے زیادہ پریشان کیوں رہتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مرد بھی رہتا ہے پریشان. ہر انسان جو ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، تو اس میں عورت یا مرد کی تخصیص نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال عورت چونکہ صنف نازک ہے اور اس کے لیے وہ میک اپ کے لوازمات اور کپڑوں کے ورائٹی ہے، تو اس لیے تھوڑا وہ زیادہ کرتی ہے. کبھی آپ نے محبت کی؟ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے، اگر وہ کسی انسان میں نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے. کس سے کی؟ میں نے بہت سی چیزوں سے کی ہے. میں نے جانوروں سے کی ہے، انسانوں سے کی ہے، اپنے کام سے کی ہے، میوزک سے کی ہے، بہت سی چیزوں سے کی ہے. آپ کا محبوب کون ہے؟ ہاں، یہ آپ نے ایک بہت ہی نازک سوال کر دیا، اور اس کا جواب بھی شاید آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ میرا محبوب جو ہے وہ کیمرہ ہے ٹی وی کا. اور جب بھی میں کیمرے کے سامنے آتی ہوں تو میں بہت نروس ہوتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اچھی نہ لگ رہی ہوں اور کیمرہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دے. اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی کانشیس رہتی ہوں. اگر کوئی اور محبوب بھی ہو تو اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ بھی کیمرے کی طرح ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایسا کوئی ملا نہیں، کوئی نظر نہیں آیا اتنا پرفیکٹ. آپ کا پرفیکشن کا معیار جو ہے کیا بہت ہائی ہے؟ انسانی حوالے سے بہت ہائی ہے. شکل و صورت یا ظاہری اس سے اسٹیٹس کے وجہ سے ہائی نہیں ہے، لیکن انسانی اقدار کے حوالے سے بہت ہائی ہے. تو بے شمار لوگ ہیں دنیا کے اندر جو انسانی اقدار پہ بالکل ایسے ہیں، انہیں آپ ڈھونڈ کے لا دیں، کوئی مجھے نہیں ملا. اچھا، یعنی یہ آپ ہمیں چلے ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آج بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، بلکہ آپ بھی اس میں ہیلپ ضرور کریں. اور کیونکہ ہر بندہ اپنے طور پہ نا، وہ میرا ایک شعر ہے ابھی میرا آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ درمان درد غم سے رہی خود گریز پا، ہر شخص میرے شہر کا ورنہ طبیب تھا. تو فیس بک پر تو ہر آدمی پرفیکٹ بنا ہوا ہے، آئیڈیل بنا ہوا ہے، تو ہر آدمی اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو دیوتا ہوں محبت کا. تو اب لوگوں پہ ایسے یقین کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستانی معاشرے میں جو ہے پیدا ہونا آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہوا کہ اچھا تھا؟ نقصان دہ. کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں پر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی اقدار اور اس طرح سے وہ سب کچھ نہیں تھا. میرٹ نہیں تھا یہاں پر، اور انصاف نہیں تھا. تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ میں کمپرومائزز نہیں کر سکی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر میں کہتی ہوں کہ کاش میں کسی اور معاشرے میں پیدا ہوئی ہوتی. اگر آپ یہ نہ ہوتی، مثلاً ایک آرٹسٹ نہ ہوتی اور ایک آپ اینکر نہ ہوتی، تو آپ کیا ہوتی؟ بزنس ویمن. وہ کیوں بننا پسند کرتی ہیں؟ معاشرے میں دیکھیں، ہر انسان جب اپنے کریئر کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کامیاب رہنا چاہتا ہے. ہاں، میں جاب نہیں کر سکتی، میں جاب کے لیے مکمل سمجھ لیں کہ میں ناکامی ہوں، تو لیکن بزنس میں بہت کامیاب ہوتی، اس کا مجھے شوق بھی بہت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بزنس ویمن ہونے کے علاوہ کچھ نہ ہوتی. میں یقیناً سوشل ورکر بھی ہوتی. رہنے کے لیے پاکستان کا آپ کو سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ پہلے تو لاہور لگتا تھا، اور میں دنیا میں کہیں بھی جاتی تھی تو میں وہاں سے آنے کی کرتی تھی کہ مجھے بس جلدی واپس لاہور جانا ہے. مجھے لاہور جیسا کوئی نہیں لگتا تھا. لیکن اب پچھلے 6 سال سے میں کراچی میں رہ رہی ہوں، اور جب میں لاہور آتی ہوں تو لاہور مجھے پردیس لگتا ہے. تو میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ انسان جو ہے نا
وہ میرا ایک شعر ہے, میں اکثر باہر کے ملکوں میں بھی وہ پڑھتی تھی کہ مجھے یہ بات بلبل نے بتائی, جہاں دل مطمئن ہو وہ چمن ہے. انسان کا اپنا کیا ہے پھر؟ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, انسان خود ہی ہوتا ہے اپنا بس. اور یہ محبت ہے, رشتے ناتے ہیں, اور یہ بھی سب آپ کی ضرورتیں ہیں, بعض اوقات جذباتی, بعض اوقات دنیا داری کے حوالے سے ضرورتیں ہیں آپ کی. تو انسان تو تنہا ہے, اور اگر ایسے میں کوئی بے لوس دوست مل جائے تو یہ بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے لوس ہے ہی نہیں دنیا میں, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے بے لوس. اچھا, ایک انگلش کا لفظ ہے پلیئر اور ایک ہے ہیپینس, کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ اس میں سے کس لفظ کو زیادہ خوشی کشید کرنا چاہتے ہیں, لیکن پلیئر میں خوشی کا عنصر زیادہ ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے پلیئر چاہیے تو اگر میں پارٹی بوائے ہوں تو میں تو فوری طور پہ پارٹی کر لوں گا اور مجھے مل جائے گی, لیکن مجھے ہیپینس نہیں ملے گی, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اس وقت ملے گی آپ کو جب آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کسی کے کام آئیں گے. آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں, آپ کسی کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں. ایک انسان ہے دکھوں میں گھرا ہوا ہے, آپ جا کر اس کے تھوڑے سے دکھ بانٹ لیتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں. یقین کریں وہ ہیپینس ملے گی کہ, اور وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت کو حاصل کرنے کے بعد نہیں مل سکتا. پاکستان کے لوگ, آپ کے اپنے لوگ, ان کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ یہ کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے دیش کے لوگ ہیں, اور جس طرح ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے تو جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنے دیش کے لوگ یاد آتے ہیں. اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ہمیں مل جاتا ہے نا تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں دیار غیر میں. تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اپنا ہونے کا احساس. دیکھیں, جو چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں نا ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کی اہمیت اور ملک میں رہنے والوں کا پیار یاد آتا ہے. ان کی کون سی بات آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ منافقت, کہ یہ جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. اور میں اس وجہ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ میں نے لوگوں سے ملنا بہت کم کر دیا, اور گریجولی میں تنہا ہوتی جا رہی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح تو تم تنہا ہو جاؤ گی, تو میں نے کہا اس تنہائی کو تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اپنا مقدر سمجھ لیا ہے. وہ ایک پروین شاکر کا شعر ہے کہ سارے جہاں سے کٹ گئے, کتنے اکیلے رہ گئے, کس نے کہا تھا عمر بھر غم سے نبھا کے لیے. سارے مرد منافق ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں مردوں اور عورتوں کو کسی جینڈر کی میں تقسیم نہیں کرتی. اچھا, یہ منافقت بھی دونوں میں ہے؟ ہاں, ظاہر ہے, انسان ہے نا, اور آلموسٹ دونوں کے احساسات اور جذبات ایک جیسے ہیں. وہ صرف گرومنگ میں فرق ہے کہ ہمارے یہاں مرد کی گرومنگ ذرا الگ سے کی جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں برتری کا تصور آ گیا ہے. ادروائز احساسات تو دونوں کے ایک جیسے ہیں. گھر کا کام خود کرتی ہیں کہ ملازم وغیرہ سے کرواتی ہیں؟ نہیں, خود کرتی ہوں. میں بہت گھریلو خاتون ہوں, اور حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کھانا پکانا بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن میں گھر کے تمام کام خود کرتی ہوں, اور کپڑے خود دھوتی ہوں, برتن خود دھوتی ہوں, کھانا خود بناتی ہوں, صفائیاں خود کرتی ہوں, اور اس میں مجھے اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید مجھے گھر کے کام کرنے کے لیے قدرت نے تخلیق نہیں کیا تھا, مجھے کریٹیوٹی کے لیے تخلیق کیا تھا. اور وہ کریٹیوٹی بہت سی طرح کی ہے, جس میں لکھنا لکھانا ہے, جس میں سوچ بچار کرنی ہے, جس میں سوشل ورک بھی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اور اپنی سوچ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, جس میں ہمارا یہ معاشرہ ایک عورت کو حق نہیں دیتا اپنی سوچ سے جینے کا, اور وہاں بھی وہ مرد آڑے آ جاتا ہے. کوئی پچھتاوا ہے کہ مجھے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا. خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی کی تلاش میں ہوں مسلسل, اور ابھی تک پا نہیں سکی مکمل طور پر. چھوٹی موٹی خوشیاں تو مطلب ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, دوستوں کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو گئے, گپ شپ لگائی, میوزک کیا, لیکن وہ خوشی ابھی تک نہیں مل سکی جو مجھے چاہیے. اس کی تلاش میں ہوں. میڈیا میں اگر آپ نہ آتی تو جس طرح آپ کی پہچان بنی وہ نہ ہوتی, شاید آپ گمنام ہوتی, تو کیا وہ بہتر تھا آپ کے لیے؟ نہیں, بالکل گمنام نہ ہوتی. اور بہت سے شعبے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, میں سوشل ورک کرتی, بہت بڑے پیمانے پر کرتی. میں افسانہ نگار یا شاعرہ کی حیثیت سے بھی میری پہچان بن سکتی تھی. اور دیکھیں, پہچان تو آپ نے بنانی ہے اپنی شخصیت سے,
اگر آپ کی شخصیت میں اسپارک ہے تو آپ جس بھی فیلڈ میں جاؤ گے اپنی شناخت بنا سکتے ہو. گلیمر میں آ کر کیا آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں؟ گلیمر میں آ کر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ظاہری چمک دمک جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور عارضی چیزوں سے محبت کرنا گویا اپنے آپ کو ایک اذیت دینے والی بات ہے. فیوچر پلان کیا آپ کا؟ کچھ اچھا کرنا زندگی میں، اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں انسانیت کے حوالے. ایسا کریکٹر یا ایسا کوئی آپ کے اپنے شعبے میں ایسی کوئی چیز رہ گئی جو آپ نہ کر سکے اور آپ کو خیال ہو کہ میں نے بطور اینکر یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا بطور ایکٹریس مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ بہت کچھ جس کا مجھے موقع نہیں دیا گیا. میں بہت بڑے بڑے پروگرامز، ٹاک شوز کرنا چاہتی تھی، بہت بڑے بڑے موضوعات پر کرنا چاہتی تھی جس میں کانٹینٹ بہت پاورفل ہوتا، اور اسی طرح ڈرامے میں بھی وہ کریکٹر کرنا چاہتی تھی جو بہت مشکل ہے، چیلنجنگ ہے. تو ہو سکتا ہے میں اپنا یوٹیوب آنے والے دنوں میں بنا رہی ہوں تو اس میں یہ حسرتیں پوری کر لوں. اچھا قندیل، شادی کی آپ نے؟ کی نہیں، ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، زبردستی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے گھر والے آپ کو قائل بھی کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو کنونس بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شادی ضروری ہے اور اکیلا آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں. پھر کیا ہوا اس کا؟ پھر کوئی اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا، اور ہمارے معاشرے کا جو مرد ہے نا وہ ایک ٹیپیکل عورت کے ساتھ جینا چاہتا ہے. وہ اسے زندگی کا ہر آرام تو دے سکتا ہے، اس کو زیورات، ڈائمنڈس، بہت بڑا گھر، بہت بڑی گاڑی، لیکن اسے اس کی سوچ کی آزادی نہیں دے سکتا، اس کے فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کی معاشرے میں اس طرح سے اپنی کوئی پہچان بھی نہ ہو، یہ میرے حوالے سے جانی جائے. اور یہی سب کچھ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. اچھا نہیں، اس سے زیادہ تحفظ مل جاتا ہے. تحفظ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت اس کے شوہر کی وجہ سے، حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی عزت اس کی اپنی وجہ سے ہے. وہ چاہے تو اپنے آپ کو معاشرے میں باعزت بنا لے، اور چاہے تو مرد کے ہوتے ہوئے بھی اس عزت سے محروم کر سکتی ہے اپنے آپ کو. تو یہ جو تجربہ جو ہے ایک دفعہ خراب ہوا ہے، اب کیا دوبارہ کرنے سے توبہ کر لی ہے کہ ہے چانس اس کا؟ نہیں، میں نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اگر مجھے پتا نہ ہوتا ابھی بھی کہیں نہ کہیں میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوتی تو پھر تو چانسز تھے. جس طرح لوگ آپ کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں موٹیویٹ، نہیں بھئی آخری عمر میں بڑا ضرورت ہوتی ہے سہارے کی اور یہ وہ، لیکن میں نے اتنا کچھ شادی کے بارے میں نے آبزرو کر لیا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ دنیا کا بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں نہیں، یہ کانٹریکٹ ہے جو گیو اینڈ ٹیک پر قائم ہے. یہ کاروبار ہے، یہ ایک سودا ہے، یہ بے لوس رشتہ نہیں ہے. اچھا نہیں ہو جاتا جب بچے ہو جاتے ہیں تو عورت زیادہ ایک لائف اس کی بھرپور ہو جاتی ہے؟ نہیں، عورت کی لائف محدود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ ان بچوں اور شوہر سے ہٹ کر وہ آگے سوچنا ہی چاہتی. اس کی دنیا تو ختم ہوگی نا وہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے پھر دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ دنیا اس سے آگے ہے. میں 2 یا 4 بچوں کے بجائے میں 200 یا 2000 بچوں کو کیوں نہ پالوں؟ میں ان بچوں کے بارے میں کیوں نہ سوچوں جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. مطلب میں اپنی سوچ اور اپنی زندگی کو محدود نہیں کر سکتی کیونکہ میری سوچ بہت وسیع ہے. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی استاد کو دیکھ کے، کسی ڈاکٹر کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی انسپریشن لیتے تھے. کتاب کی ایک انسپریشن تھی، کوئی کتابیں لے کے جاتے تھے، لوگ اسے کہتے تھے کہ یار میں بھی اس طرح کا بنوں. لیکن آج جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، شاید ان کی وہ ویلیو نہیں رہی معاشرے کے اندر، اور لوگ ان سے انسپریشن بھی نہیں لیتے. بچے بھی نہیں آج کے انسپریشن لے رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کے ٹرینڈ کو بدل دیا ہے. اب لوگ کتابیں پڑھنے کی بجائے وہی وقت جو کتابیں پڑھنے میں لگاتے تھے، میں علم کی محبت کہہ رہا ہوں. علم کی محبت کی بھی جو بات ہے نا، اس میں جو ہمارے ذریعہ آ گیا نا، کتاب یا سوشل میڈیا تک ذریعہ. علم کی ایک محبت ہوا کرتی تھی. علم کی محبت میں بھی ہمارے ایک تو ہمارے نظام تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے. ہمارا نظام تعلیم آہستہ آہستہ انگریزی میڈیم میں جا رہا ہے، تو اردو کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ جس کی اردو جتنی خراب ہوگی وہ اتنے فخر سے بتائے گا کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں تو اردو لکھ بھی نہیں سکتا، انگلش میں ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ وجہ ہے.
کہ بچپن سے گھر میں ہی وہ نہیں ہو رہا، ماحول ہی نہیں مل رہا، پھر اسکول میں بھی نہیں ماحول مل رہا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا نے رہی سے کسر بھی پوری کر دی. حالانکہ آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پہ جا کر بہت سی کتابیں جو عام اویلیبل نہیں ہے وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں جن کو شوق ہے کتابیں پڑھنے کا. پھر یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اب جو پچھلے لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق لکھیں گے تو آج کی جنریشن اسے قبول نہیں کرے گی. آج کی جنریشن وہی پیغام چاہتی ہے جو آج کا ہو، پرانا پیغام نہ ہو. اس لیے اب کچھ نئے شاعر آ رہے ہیں، ٹرینڈ بدل رہا ہے، تو وہ جنریشن گیپ آ گیا پرانے شاعروں اور آج کی نسل میں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے شاعر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس میں احمد فراز غالب اور فیض احمد فیض اور اس طرح کے بہت سے بڑے نام ہیں جو کہ جس پر کوئی وقت اور کوئی معاشرہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ ہر دور میں پسند کیے جاتے رہیں گے. جیسے پرانی فلموں کے گانے ہیں جو کہ آج بھی لوگ سنتے ہیں اسی طرح سے، جبکہ اب نئے گانے آتے ہیں تو لوگ تھوڑے دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں. تو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے نا وہ تو رہے گی. اچھا، اگر آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے کیا کریں گی؟ بہت کچھ کروں گی. کوئی میسج دینا چاہیں آپ قوم کو بہت سے میسج دینا چاہتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ بی آنیسٹ، اپنی ذات کا اپنے حصے کا کام کریں اور خود زندگی میں سچائی کے راستے پر گامزن رہیں، محنت کریں اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر عمل سے گزرتے رہیں، تو یہ معاشرہ جو ہے آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے. جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.